اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جاری ہیں. یہ حدیث آج پڑھنی ہے. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال اخبرنا یحییٰ بن زکریا عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ قالت قال حسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی ابی سفیان قال کیف بقرابتی منہ قال والذی اکرمک لا سلنک منہم کما تسل الشعرۃ من الخبیر. فقال حسان وإن سنام المجد من آل ہاشم بنو بنت مخزوم ووالدک العبد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہی جاری تھا. حسان و رضا نے شعر پڑھ لی تھی. ہاں حسان ہی. اچھا تو یہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حسان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی ابی سفیان، مجھے اجازت دیجئے ابو سفیان کے بارے میں کچھ مذمت کرنے کی، برا بھلا کہنے کی. یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہے جو مشہور ہے. یہ ابو سفیان یہ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ہے. یہ آل ہاشم میں سے ہے. آپ کے چاچا ہیں حارث بن عبد المطلب، ان کا بیٹا ہے یہ سفیان. تو یہ پہلے کفر کی حالت میں تھے نا، تو بڑے آپ کے مخالف تھے، تو بڑی مخالفت کر رہے تھے. اس واسطے حضرت حسان نے کہا جی مجھے اجازت دو کہ میں سفیان بن حارث کی مذمت شعروں میں بیان کروں، چونکہ آپ کا خاندان ہے، چاچے کا بیٹا آپ کا. تو آپ نے فرمایا کیفا بقرابتی من ہو، کس طرح میری قرابت جو اس سے ہے اس کا خیال کرے گا. میری قرابت ہے، رشتہ داری ہے، تو اگر تو اس کی مذمت کرے گا تو مذمت میری قرابت کی ہوگی. کیفا بقرابتی من ہو، تو کس طرح میری قرابت کو اس سے بچا لے گا کہ اس کی مذمت ہو کہ میرے قریبی بچ جائیں. تو قال والذی اکرمک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، لا سلنک منہم، میں آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا، کھینچ لوں گا. یہ سلو کھینچنا ہوتا ہے، جس طرح آٹے میں کوئی شاید کوئی دھاگا یا کوئی بال ہو بندہ کھینچ لیتا ہے. تو میں آپ کو ان سے یوں کھینچ لوں گا، بچا لوں گا، کما تسل الشعرۃ من الخبیر، جس طرح کہ بال کھینچا جاتا ہے خبیر آٹے سے. آٹے کو فرق نہیں پڑتا، آرام سے بال باہر نکال لیا. میں آپ کو آرام سے اس جو اس کی برائی ہوگی میں آپ کو نکال لوں گا، آپ اس مذمت سے محفوظ رہیں گے. شاعر کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح کا، شاعر بڑے ماہر ہوتے ہیں. فقال حسان نے پھر وہ شعر کہا ہے. شعر تو اور بھی ہیں، ایک شعر یہ پیش کر رہے ہیں. وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ ہاشم بنو بنت مخزوم. بزرگی کی کوہان، مجد بزرگی شان، شان کی کوہان. سنام بولتے ہیں کوہان کو، جس طرح اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے، بیل کی کوہان کی بلند ہوتی ہے. تو بزرگی والی کوہان آل ہاشم سے، وہ بنو مخزوم کی بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے ہیں. بنو بنت مخزوم
بنت مخزوم، مخزوم کی بیٹی کے جو بیٹے ہیں نا آل ہاشم، ان کے پاس بزرگی کی کوہان ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بنت مخزوم مراد فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، یہ عورت ہے۔ کہ یہ ام عبداللہ، جناب آپ کے والد عبداللہ ہیں، جناب عبداللہ کے والدہ ہے، زبیر کی والدہ ہے، ابی طالب کی والدہ ہے۔ تو آپ اس عورت کی اولاد میں سے ہیں، فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم۔ یہ عورت اسے کہہ رہے ہیں بنو بنت مخزوم، یہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تو اعلیٰ ہیں، جناب عبداللہ ہے، زبیر ہے، ابی طالب ہے۔ تو انا سنام البید من آل ہاشم، بزرگی والی کوہان آل ہاشم سے، وہ بنت مخزوم کے بیٹے ہیں، یعنی یہ لوگ ہیں شان والے، عبداللہ، زبیر، ابی طالب۔ ووالدک العبد، اور اے سفیان بن حارث تیرا والد تو غلام ہے، تیرا والد تو غلام ہے۔ اس ٹائم وہ مسلمان نہیں تھے جب یہ مکمل کر رہا ہے، پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ابو سفیان بن حارث، یہ آپ کے چچے کے بیٹے ہیں حارث کے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہی کے بارے میں ذکر آتا جنگ حنین کے موقع پر کہ ابو سفیان بن حارث نے اللہ کے نبی کی وہ جو سواری تھی جس پر آپ سوار تھے، تو لوگ بھاگ گئے تھے، اس نے آپ کی رکاب پکڑی ہوئی تھی، آپ کی رکاب۔ تو آپ نے فرمایا تھا عباس آواز دو، یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، آواز دو، بدر والو، احد والو، حدیبیہ والو، خندق والو۔ پھر سے ابا پلٹ آئے تھے اور پھر جہاد ہوا تھا، فتح ہو گئی تھی۔ تو اس ٹائم یہ سفیان بن حارث آپ کے پاس سے مسلمان تھے، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس ٹائم یہ حسان کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان تیرا والد تو غلام ہے۔ غلام کس طرح ہے؟ اس کی لکھتے غلام اس واسطے بنا رہے ہیں کہ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اللہ کے نبی چچے کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کو بہت تنگ کرتا تھا، مسلمان کو بہت تنگ کرتا تھا، پھر اسلام لیا، اچھا اسلام ہو گیا۔ اچھا تو ہے نا زہرا کے بیٹے پیدا ہوئے، وہ اس سے مراد ہے حالہ بنت وہب بنت بنواف، یہ عورت ہے، یہ والدہ ہے حمزہ کی، صفیہ کی۔ تیرا والد غلام ہے، تیرا والد غلام ہے، یہ گالی ہے ابو سفیان بن حارث کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ حارث بن عبد المطلب کی جو والدہ ہے نا، حارث بن عبد المطلب کی والدہ، یعنی جو والدہ ہے، وہ جو والدہ ہے ابو سفیان کے، تو وہ والدہ سمیہ بنت موہب ہے، وہ سمیہ یعنی وہ عورت، وہ سمیہ بنت موہب ہے۔ یہ جو سمیہ ہے نا وہ موہب کی بیٹی ہے، تو موہب غلام ہے، چونکہ وہ بیٹی عورت جو ہے نا اس کا باپ غلام ہے، اور غلام بھی بنی عبد مناف کا۔ تب کہہ رہے ہیں تو غلام کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ صفیہ بنت موہب یہ جو ہے کیا بنتے ہیں؟ ہاں غلام کی بیٹی ہے، موہب غلام ہی نہیں تھے، موہب غلام تھا بنی عبد مناف کا، اس واسطے کہہ رہا ہے، یہ دور کی بات یہ نہیں۔ تو کہتے ہیں انا سنام البید من آل ہاشم، بزرگی والی کوہان آل ہاشم کی، وہ بنو بنت مخزوم کی اولاد ہیں۔ ووالدک العبد، اے ابو سفیان تیرا باپ تو غلام ہے، ان اصل میں تیری ماں کا باپ جو تھا نا وہ غلام تھا۔ قصیدہ تو ہوا، اس کا قصیدہ اس کا آ رہا ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، حدثنا پڑھو بهذا الاسناد قال استاذنا حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في رجال المشركين ولم يذكر باسمهم وقال بدل الخمير العديد۔ ہاں تو یہ سند ہے کہ وہاں حسان بن ثابت نے اجازت مانگی تھی آپ سے مشرکین کی حج مذمت کرنے میں، اور وہاں پر ابو سفیان کا بیان نہیں کیا، اور وہاں بدل خبیر کے لفظ عجین آیا، گونڈا ہوا آٹا جو ہے۔ تو میں آپ کو یعنی آپ کے خاندان کو بچا لوں گا، میں یوں کھینچ لوں گا آپ کو جس طرح گوندے آٹے سے کوئی آدمی بال کھینچ لیتا ہے،
حدثنا عبد الملك بن شيب بن عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن ابي هلال عن عبادة بن قضية عن محمد بن ابراهيم بن سلمة بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجوا قريش فانه شد من اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ جو قریشن حسان حجب وہ قریش کی مذمت کر، کیونکہ وہ قریشی اس ٹائم کافی کافر تھے نا. اوہ جو قریش حسان قریش کے خلاف بول، مذمت کر شعروں میں. فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْكٍ بِالنَّبْلِ، یہ جو آپ کے شعر ہیں یہ سخت ہیں قریش پر تیروں کی بچھاڑ سے. رشک کا پھینکنا ہوتا ہے، کسی کو آج تیر مارتا ہے جنگ میں تو آپ کے تیر تو ایسے شعر ایسے ہیں جس طرح تیر لگتے ہیں کافروں کو، تو یہ سخت ہے ان پر من رشکن بن نبلے، تیروں کے پھینکنے سے. فارسل ابن رواحہ، آپ نے پیغام بھیجا ابن رواحہ کو، وہ بھی شاعر تھے. فقال اوہ جو ہم ابن رواحہ تو حجم بیان کر کفار مکہ کی. فحجاہم، اس نے حجم بیان کی. فلم یرضے، اس نے آپ کو خوش نہیں کیا. شاعر تھے وہ بھی لیکن اس کے شعروں سے آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. فارسل الی کعب بن مالک، آپ نے پھر پیغام بھیجا کعب بن مالک، یہ بھی شاعر ہے. ثم ارسل الی حسان بن ثابت، پھر آپ نے پیغام بھیجا حسان بن ثابت کو، یہ ہے شاعر رسول اللہ، مداح رسول اللہ، یہ نعت خواں اللہ کے رسول کے. تو فلما داخل علیہ، جب آپ کے پاس حسان آئے، قال حسان، تو حسان نے کہا قد آن لکم ان ترسلوا الی ھذا الاسد، اب تمہارا ٹائم قریب آ گیا ہے، اب تمہارا ٹائم قریب آ گیا ہے کہ تم جو ہے بھیجو، چھوڑو یعنی اپنی باتیں اس شیر کی طرف، جو باتیں کر رہی ہیں مجھ سے کرو مقابلہ. یہ ترسلو کوئی شے کو پھینکنا بھیجنا، تو پھینکو طرف میری اس شیر کی طرف. الضارب بذنبہ ہی، جو دم کو ہلا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو شیر کہہ رہے ہیں، شیر یعنی شیر پڑھنے کے اندر یہ شیر ہیں، بڑے شیر پڑھتے ہیں. تو جب ہے نا شاعر، وہ شیر جو ہوتا ہے جنگلی، جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو اپنی دم ہلاتا ہے، اپنی دم ہلاتا ہے. تو یہ شاعر ہیں، یہ بھی شیر کی طرح ہیں. یہ اپنی دم ہلا رہا ہے، کیا مطلب؟ اپنے اب یہ منہ ہلا رہا ہے، اب یہ شیر دم ہلا رہا، حملہ کرنے والا ہے. تو بھیجو طرف اس شیر کی الضارب بذنبہ، جو اپنی دم کو حرکت دینے والا ہے. ثم ادلا لسانہ، پھر اپنی زبان کو ہلایا، حرکت دی. فجعل یحرک، شروع ہے زبان کو ہلا رہے تھے. شاعر آدمی وہ زبان سے شعر نکالتا ہے، پھر شعر کو شعر کے انداز میں پڑھتا ہے. تو یہ شعر ہو کر یہ شاعر شعر پڑھ رہا ہے. فقال والذی بعثک بالحق لافرینہم بلسانی، کہنے لگے قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. لافرین، فرائی افری، کاٹنا، ٹکڑے کر دینا، میں ضرور ضرور ان کو کاٹوں گا. ایسی زبان اپنی زبان سے کہ ادیم ہے، جس طرح کہ پھاڑتے ہیں چمڑے کو، جس طرح چمڑے کو پھاڑ کر نا گوشت نکالتے ہیں، چمڑے کو پھاڑتے ادیم. تو میں شاعر ہوں، میں اپنی زبان سے ان کی جسموں کو، عزتوں کو، ہر ایک کو میں پھاڑ دوں گا. تو لافرین، میں ان کو ضرور ضرور پھاڑوں گا بلسانی، اپنی زبان سے. شاعر لوگ زبان سے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں. فریل ادیم ہے، جس طرح کہ چمڑے کو پھاڑتے ہیں، چمڑے کو پھاڑ پھاڑ کے اندر جسم کے اندر دل کے اندر میں زخم کر دوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تعجل، جلدی نہ کر حسان، جلدی نہ کر. فإن ابا بکر عالم قریش بانصابها، ابو بکر قریش کے انصاب کو زیادہ جاننے والے ہیں. پہلے ان سے پوچھ لو کہ میرا نسب نامہ کیسے کیسے ہے، میرا خاندان کیسے کیسے، ان سے نسب میرا سیکھ لو، پوچھ لو، تو پھر میرے نسب کو بچانا ہے، میرے خاندان کو. قریش کی مذمت کرو لیکن قریش میں سے میرے خاندان کو محفوظ کرنا ہے. تو ابو بکر زیادہ قریش کو جاننے والا ہے، اپنے ان کے انصاب نسبوں کو. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، میرا بھی نسب ہے. تو جب حجب بیان کرنی قریش کی تو میں بھی قریشی ہوں. اس واسطے بچا بچا کے قریش کی مذمت بھی ہو جائے کہ اللہ کے نبی بھی محفوظ رہیں. حتیٰ یلخص لک نسبی، تیرے واسطے بھی نسب کا خلاصہ بیان کر دے. تو ابو بکر سے پوچھو کہ میرا کیا ہے نسب نامہ ہے، میرے داد کے، میرے نان کے، وہ کیسے کون کون ہیں، تاکہ ان کو آپ محفوظ کر لیں.
فاتاؤ حسان، حسان آئے آپ کے پاس، ان کے پاس، ابو بکر کے پاس، ثم راجع، پھر لوٹ گئے آپ کے پاس، فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد لخص لی نسبک، ابو بکر نے میرے لیے آپ کا نسب نامہ، اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔ والذی بعثک بالحق، قسم ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا اسلنک منہ، میں آپ کو ضرور ان سے نکال لوں گا، کھینچ لوں گا، کما تسل الشعرۃ من العجین، جس طرح بال کو گوندے آٹے سے کھینچا جاتا ہے، میں آپ کو بالکل آپ پر کوئی شے نہیں آنے دوں گا ہی نہیں، کوئی اعتراض والی بات، کوئی عیب والی بات نہیں آنے دوں گا، آپ کو بچا لوں گا، آپ پر کوئی داغ نہیں آئے گا۔ قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول لحسانہ، آپ حسان کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ حسان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان روح القدس لا یزال یؤیدک، کہ اے حسان روح القدس جبریل ہمیشہ تیری تائید کر رہا ہے، تائید تیری مدد کر رہا ہے، تجھے مضبوط کر رہا ہے، ما نافحت عن اللہ ورسولہ، نافح ینافع، جب تک تو دفاع کر رہا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا۔ وقوال کہتی ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے، حجاہم حسان فشفا واشتفا، حسان نے ان کی حجم بیان کی، ان کی مذمت بیان کی، فشفا، اس نے دل ٹھنڈا کر دیا، شفا دے دی، یعنی مجھے خوش کر دیا، واہ حسان، واہ حسان نے ان کی حجم بیان کی، فشفا، اس نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے، واشتفا، اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لیا، یہ تعریف ہے حسان کی۔ تو حسان نے ان کی حجم بیان کی، فشفا، اس نے شفا دی مجھ کو اور اپنے آپ شفا پا لی، دل ٹھنڈا کر لیا۔ قال حسان، حسان نے وہ شعر کہا، وہ یہ ہے، یہ اس کا مخاطب ہوئے ابو سفیان بن حارث ہے، جو اس ٹائم وہ کافر تھا لیکن بعد مسلمان ہو گیا۔ رجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اے ابو سفیان تو نے حجم بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا میں نے جواب دیا، اس کا جواب میں نے دیا، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اللہ کے پاس اس بارے میرا بدلہ ہے، اللہ مجھے بدلہ دے گا، ثواب دے گا۔ حجوت محمد برن تقیہ یا برن حنیفہ یا لکھا ہوا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، حجوت محمد برن تقیہ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، اور تو نے حجم بیان کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ نیک و کار، نیک یک طرفہ ہیں، یا متقیہ متقی پرہیزگار ہے، ان کی حجم بیان کی ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، شیمتہ الوفاء، اس کی عادت وفاداری ہے، وہ وفادار آدمی ہے، ان کی مذمت کر رہا ہے۔ حجوت محمد برن تقیہ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے حجم بیان کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ نیک و کار، نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، شیمتہ الوفاء، ان کی عادت وفاداری ہے۔ فإن أبي ووالدتي وإرزي لإرز محمد منكم وقاؤ، بے شک میرا ابا، احسان کہہ رہے ہیں، میرا باپ اور میری والدہ، بے شک میرا باپ اور میری والدہ، کہیے گا والدہ ہوں کہ میری باپ کا والد یا میرا والد، بے شک میرا باپ، میری والدہ اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تم سے وقاؤ، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، یعنی میں قربان ہوں، میرا باپ، میری والدہ، میری عزت اللہ کے نبی کی عزت پر یہ قربان ہے۔ فإن أبي ووالدتي وإرزي لإرز محمد منكم وقاؤ، بے شک میرا باپ، میری والدہ، میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ قربان ہے۔ سکلت بنیتی ان لم تروها تثیر النکا من کنفی قدائی، سکلت بنیتی ان لم تروها تثیر النکا من کنفی قدائی، میری بیٹی گم ہو جائے، یہ اپنے آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی،
اگر نہ تم دیکھو وہ موقع، یعنی وہ جنگ جہاد کا موقع، یہ جہاد کا اشارہ کر، شاعر ہوتا ہے تخیل کی بات کر رہا ہے کہ جب ہمارے مجاہد جہاد کرتے ہیں تو تم دیکھو وہ موقع کیا ہوتا ہے۔ سکیل تو بنیاتی، میری بیٹی گم ہو جائے تو تم نہ دیکھو وہ موقع، تسیر النقا کہ وہ جو گھوڑے جہاد کے ہیں وہ ابھارتے ہیں گرد و غبار، من کنفے قدائی، قدا کے دو طرفوں سے۔ یہ قدا پہاڑی ہے ایک مکے کے پاس، کہہ لو وہ جگہ ہے قدا، رستہ مکے کا، گھاٹی ہے وہاں پر، اس کی دو سائڈیں ہیں۔ تو قدا کی دو سائڈوں میں مجاہدین کے جو گھوڑے تھے وہ گرد و غبار اڑا رہے تھے۔ وہ دیکھو کیسا منظر تھا یہ مجاہدین کا، وہ اللہ کی نبی کی عزت کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ سکیل تو بنیاتی علم تروہا تسیر النقا من کنفے قدائی، میری بیٹی گم ہو جائے اگر نہ تم دیکھو وہ جگہ کہ جو یہاں پر گھوڑے اڑا رہے تھے، نقا گرد و غبار، من کنفے قدائی، قدا کی دو جانبوں سے۔ یبارید الآئینۃ مسعدات علی اکتافہا الاسل الزباء، یبارینا مقابلہ کر رہے تھے وہ گھوڑے، آئینہ تھا نیزے تیروں سے، مسعدات وہ گھوڑے تیز جا رہے تھے، مسعدات۔ تو اس جگہ پر وہ گھوڑے جو ہمارے گھوڑے اب وہ مقابلہ کرتے نیزوں کے ساتھ، آئینہ مسعدات گھوڑے تیز جا رہے تھے، علی اکتافہا الاسل الزباء، ان کے کندھوں پر، ان کی پیٹھوں پر پیاسے شیر بیٹھے تھے۔ اصل ہوا شیر، زباء پیاسا، کفار کے خون کے پیاسے شیر، یہ مجاہدین ہیں۔ تو گھوڑوں پر مجاہدین جو خون کے پیاسے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یبارین الآئینۃ مسعدات علی اکتافہا الاسل الزباء، وہ مقابلہ کر رہے تھے نیزوں سے، گھوڑے تیز چل رہے تھے، ان کے کندھوں پر، ان کے جو ہے کہہ لو سینوں پر، ان کی پشتوں پر شیر تھے، پیاسے شیر تھے۔ تظل جیادنا متمطرات تلطمہن بالخبر النساء، ہمارے عمدہ گھوڑے تیز رفتاری چلتے رہے، تیز چلتے رہے ہمارے عمدہ گھوڑے تیز رفتار، تلطمہن بالخبر النساء، ان کے جسم کو صاف کر رہی تھی عورتیں پیار و محبت سے۔ عورتیں جو ہے ان گھوڑوں پر اپنے کپڑے پھیر کے نا انہیں گرد و غبار اڑا رہی تھی۔ یہ تخیل شاعر کا۔ تظل جیادنا متمطرات، ہمارے عمدہ گھوڑے جا رہے تھے تیز چلنے والے، تلطمہن بالخبر النساء، عورتیں اپنے یعنی دوپٹوں سے ان پر صفائی کر رہی تھی، اپنے دوپٹے پھیر رہی تھی۔ فَإِنْ آرَزْتُمُوهُنَّ اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ، اگر تم نے ہم سے اعراض کر لیا ہے، اگر تم نے ہم سے اعراض کر لیا ہٹ جاؤ ہم سے تو ہم عمرہ کر لیں گے۔ اعتمرنا، وہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے نا، اگر تم اعراض کر لو، نہیں مانتے ہماری بات تو ہم عمرہ کریں گے۔ وَكَانَ الْفَتْحُ، ہوتے فتح بھی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہوا، صلح حدیبیہ ہوگی، بعد میں خیبر فتح ہو گیا، پھر بعد مکہ فتح ہو گیا۔ فَإِنْ آرَزْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ہم سے اعراض کر لیا تو ہم عمرہ کر لیں گے۔ وَكَانَ الْفَتْحُ، فتح ہو جائے گی، وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ، پردے ہٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے۔ واقعہ وہ باتیں ان کی پوری ہو گئی ہیں۔ وَإِلَّا، اگر تم نہ باز آئے، فَاصْبِرُوا لِعِذَابِ يَوْمٍ يُعِذُّ اللَّهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ، اگر تم نہ باز آئے تو صبر کرو ایسی مار کی، ایسے دن کی مار کی صبر کرو، یعنی صبر کرو تم ایک دن کی مار کے لیے۔ یعز اللہ فیہ من یشاء، اللہ اس میں عزت دے گا جس کو چاہے گا۔ تو پھر یہ نہیں اگر تم نہ مانے تو ہم نے حملہ کرے تم پر تو تمہاری خوب وہاں پر مار پیٹ ہوگی۔ وَإِلَّا، اگر ایسے نہیں تم نہ باز آئے تو فَاصْبِرُوا، صبر کرو، انتظار کرو، لِعِذَابِ يَوْمٍ، ایک دن میں لڑائی کا، مار پڑنے کا، یعز اللہ فیہ من یشاء، اللہ عزت دے گا اس میں جس کو چاہے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے بندہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، یقول حق، وہ حق کہتے ہیں، لیسا بھی خفاؤ، اس حق میں کوئی خفا ہے ہی نہیں، مخفی ہے ہی نہیں، بات واضح حق کہہ رہا ہے، اس کی بات حق ہے۔
وقال اللہ قد یسرت جندن ہم الانصار عرضۃ اللقاء، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، مہیا کر دیا ایک لشکر، میں نے لشکر بنا دیا اپنے نبی کا، صحابہ کرام کا۔ اللہ نے فرمایا ہے قد یسرت جندن، میں نے میسر کیا ہے، آسان بنایا ایک لشکر، ہم الانصار، وہ دین کے مددگار انصار ہیں، مدینے والے ہیں۔ عرضۃ اللقاء، ان کا مقصد لڑائی کرنا ہے، وہ لڑائی کرنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، عرضۃ مقصد ان کا یہ۔ وقال اللہ قد یسرت جندن ہم الانصار عرضۃ اللقاء، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے میسر کیا ہے، تیار کیا ہے لشکر، وہ انصار ہیں، ان کا مقصد لڑائی کرنا ہے۔ یلاقی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاؤ، مل رہا ہے، لاکھ یلاقی باب فعلا لاکھ یلاقی، مل رہی ہے ہر دن ماد قبیلے سے گالی یا لڑنا یا مذمت۔ یہ جو قبیلہ ماد قریش ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہر روز گالیاں نکالتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، حجو کرتے ہیں، ہمیں باتیں یہ معلوم ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ یلاقی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاؤ، ملتی ہے ہر روز ہم کو ماد قبیلے قریش سے سباب گالی گلوچ یا لڑائی یا حجم۔ تو اب میں جواب دے رہا ہوں، فَمَن يَحْجُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ، جو تم سے رسول اللہ کی حجم بیان کرے گا اور تعریف بیان کرے گا یا مد کرے گا، یہ برابر ہے۔ مطلب تم مذمت کرو، تعریفیں کرو، یہ برابر ہی ہے، اسلام نے غالبی آنا ہے۔ فَمَن يَحْجُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ، جو شخص اللہ کے رسول کی حجم بیان کرے گا تم سے اور تعریف کرے گا، مد کرے گا، برابر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ، جبریل اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں، یعنی آتے جاتے ہیں، وہی لاتے ہیں۔ وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ، اور روح القدس جبریل اس کے لیے نہیں ہے کفاؤ کے برابر، وہ جبریل آ رہے ہیں، تو جبریل کا تو مد مقابل ہے، جبریل کے 600 پر ہے، وہ ایسا جبریل ہے کہ اس نے قوم لوط کی 9-10 گاؤں تھے، بڑے بڑے گاؤں، بستیاں، شہر تھے، تو جبریل امین سے ایک پر اٹھا کر زمین سے تمام زمین کھود کر چکلی نکال کر سارا کچھ، زمین کیا، مکان کیا، کوٹھیاں کیا، حیوان کیا، تو وہ 9-10 گاؤں کو اٹھایا پر آسمان پر لے گئے اور وہاں سے اوندا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ جبریل ہمارے پاس ہے، اس کے 600 پر ہے۔ وہ جبریل و رسول اللہ فینا، جبریل اللہ کے جو ہے وہ قاصد ہم میں موجود ہے۔ روح القدس لیس لہ کفاء، اور ہم میں رسول اللہ کا وہ بھیجا ہوا روح القدس جبریل، اس کا کوئی حب سر نہیں، کفا اس کے مد مقابل آئے۔ تو یہ شعر پڑھے ہے جناب حسان نے، اللہ کے نبی کا دفاع کیا۔ آپ اس کے واسطے مسجد نبوی میں ممبر رکھتے کہ جبریل اے حسان ممبر پر آ جا اور تو میرا دفاع کر شعر پر۔ فرمایا تیرے یہ شعر جو ہیں کفار کو یوں لگتے ہیں جس طرح جنگ میں کافروں کو تیر لگتے ہیں۔ ہاں جی پڑھیے۔ قال كنت أدعو إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فاستمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وقلت له يا رسول الله۔ اچھا تو اب یہ فضائل آ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو مجھے حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں كنت أدعو إلى الإسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، ماں کافرہ تھی تو ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہی مشرکۃ، وہ مشرکہ تھی۔ فدعوتها یوما، اس کو میں نے دعوت دی ایک دن امی کو، فاصبحتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، اس نے مجھے سنائی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی جس کو میں برا جانتا، یعنی وہ خلاف بولی اللہ کے نبی خلاف، کافرہ تھی، تو مجھے تکلیف بڑی ہوئی کہ امی جان ہیں کہ اللہ کے نبی خلاف بولتی ہیں۔ فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وانب کی میں رو رہا تھا کہ خو میری ماں کافرہ ہے، گالی نکال دی اللہ کے نبی کو، میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت ادعو امی الاسلام، ہے میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فتابہ وہ انکار کرتی ہے علیہ مجھ پر، فدعوت الیوم، آج اس کو میں دعوت پھر پیش کی، فاصبحتنی فیک ما اکرہ، اس نے سنائی مجھے باتیں آپ کے بارے میں وہ جس کو میں برا جانتا ہوں۔
تو میں بڑا پریشان ہوں. فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے، آپ دعا فرما دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابی ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. یہ دعا فرما دی آپ نے. آپ یقین بڑا برا ہے کہ آپ نے دعا فرما دی ہے، بس دعا قبول ہو جائے گی. آگے بھائی گھر کو آئے. فخرج تو مستبشرا بدعوت نبی اللہ میں نکلا، خوش ہو کر اللہ کے نبی کی دعا پر. فلما جے تو جب میں آیا گھر میں کے پاس، فصرت الباب، میں پہنچا دروازے کے پاس. فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، ناگہاں دروازہ بند کیا ہوا تھا، اندر کنڈی لگی ہوئی ہے، بند کیا ہوا ہے، مجاف بند کیا ہوا ہے. فَسَمِعْتُ أُمِّي خَشْفَ قَدَمِيَّ، میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ آواز سن لی. یہ جانتی ہوتی ہے ماں ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کی یہ چال ہے، یہ رفتار ہے، وہ پہچان کی میرا بیٹا ہی آ رہا ہے. تو میری ماں نے سن لیا میرے قدموں کی آہٹ کو، آواز کو. فقال کہنے لگی مکانہ کا یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ اپنے مقام پر ٹھہری. مکانہ کا الزم مکانہ، یہی ٹھہرے، اندر نہیں آنا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، کھولنا ہے. تو میں کھڑ گیا باہر. بس تو خز خلط الماء، سنا میں نے پانی کے ہلنے کی آواز، جس طرح نا والدہ نہا رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں، تو سنا میں نے پانی کے حرکت کو. قال فاغتسلت ولبست درعا، میری والدہ نے غسل کیا اور اپنی قمیض پہن لی. درع کرتا ہوتا، بڑے بڑے کرتے پہن لیے عورتیں. کبھی دیکھے ہوگی پٹھانی عورتیں، پٹھان بڑے بڑے کپڑے پہن دیے. عرب میں یہ رواج تھا، بڑا چوکے سے پہنتی تھی. اس نے پہن لی اپنی قمیض، اپنی کرتی. واجلت، جلدی لیا خمار، جلدی کی اپنے اوڑھنی سے، سر پر نہیں کپڑا لیا، پتہ میرا بیٹا ہی ہے، تو جلدی کی اپنی اوڑھنی سے. انسان نہیں اوڑھا، ابھی جلدی سے آگی، میرا بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے. ففتحت الباب، دروازہ کھول دیا. ثم قال دیا میرا، پھر کہا بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لی. پورا تھا، بڑے خوش ہوئے کہ دعا بس فوراً دعا قبول ہو گئی ہے. قال فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر لوٹ کے اللہ رسول کے پاس خوشی. فاتیتہ، میں آیا آپ کے پاس. وانا ابکی بالفرح، میں خوشی سے رو رہا تھا. بعض خوشی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی رو پڑتا ہے خوشی سے کہ کیسی اچھی بات ہوئی ہے، میری والدہ اسلام لے آئی، کہ رونا آ گیا مجھ کو. میں خوشی سے رو رہا تھا. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ابشر، آپ کو بشارت، خوشی ہو آپ کو، آپ خوش ہو جائے. قد استجاب اللہ دعوتک، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. وہدھا ام ابی ہریرہ، ابی ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے. فحمد اللہ، اللہ آپ نے الحمدللہ کا، اللہ کی تعریف بیان کی، تعریف اللہ کی، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی خوش ہو گئے. وقال خیر، آپ نے اچھی باتیں یعنی بھلائی والی تعریف، اللہ کی تعریفیں کی، اچھا ہو گیا کہ اسلام لے آئیے. قال قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین ویحبہم الینا. میں نے کہا یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو، میری ماں کو اللہ کے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے. دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو اور میری ماں کو تمام مومن بندوں کا محبوب بنا دے، تمام لوگ ہم سے محبت کریں، ابو ہریرہ سے بھی، اس کی ماں سے بھی. تو یہ دعا فرمائیں وَيُحِبُّهُمْ إِلَيْنَا، اور ان کو ہمارا محبوب بنا دے، ہم اس سے محبت کریں، ہم لوگوں سے محبت کریں. لوگ مجھ سے، میری ماں سے محبت کریں کہ میں لوگوں سے محبت کروں، میری ماں والدہ لوگوں سے محبت کرے. اہل ایمان آپس میں محبت رکھتے ہوتے ہیں، محبت کی دعا فرماؤ. یہ بہت اعلیٰ شے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ، اس سے لوگ محبت کرتے ہوں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہو. یہ اچھی بات ہے کہ لوگ ناراض ہوں، لوگ خلاف بولتے ہوں، اچھی بات نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. اے اللہ اپنے چھوٹے غلام ابو ہریرہ، اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کے لیے محبوب بنا دے. عبید تصغیر آئی، چھوٹا بندہ. اللہ محبوب بنا دے اپنے چھوٹے بندے ابو ہریرہ کو، اس کی ماں کو، تمام مومن بندوں کے لیے. وحبب الیہم المؤمنین، ان کو، ان کی طرح مومنوں کو محبوب بنا دے. فما خلق مومن یسمع بی ولا یری بی الا احبانی. فرماتے ہیں کوئی مومن نہیں پیدا کیا گیا
جو سنتا ہو میرا نام یا دیکھا ہو مجھ کو مگر مجھ سے محبت ہی کرتا ہے. یہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. ایسی دعا قبول ہوئی کہ تمام لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ابو ہریرہ محدث ہے، ایسا ہے ایسا. تو نہیں کوئی مومن پیدا کیا گیا جو سنتا ہو میرا نام یا مجھ کو دیکھتا ہو مگر احبانی مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ سب کو ایسا بنائے کہ اس سے ساری دنیا محبت کرے اور وہ دنیا سے محبت کرے، اہل ایمان سے. چلیے. حدثني قتيبة بن سعيد وبكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت ابا هريرة يقول انكم تزعمون ان ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموجود كنت رجلا مسكينا اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميل وبطني وكان المهاجرون يشغلهم. اچھا بھی تو میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ یسر حدیث ہے بہت بیان کرتا اللہ رسول سے. تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ایسے ہی کرتا ہے بیان؟ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ حدیث بہت بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. واللہ الموعد، اللہ کے پاس وعدے کی جگہ ہے. اللہ وعدے کرنے والا ہے جنت کے، اب وعدہ اس کی اللہ کے پاس جانا ہے، جھوٹ نہیں ہے. کنت رجلا مسکین، بات یہ ہے کہ میں حدیث بیان کیوں کرتا ہوں. کنت رجلا مسکین، میں غریب آدمی تھا، نہ گھر نہ بار نہ کوئی جائیداد نہ کاروبار، میں ایک مسکین آدمی تھا. اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی میں خدمت کیا کرتا تھا، ہر ٹائم ساتھ آپ کے ساتھ رہنا ہی. اللہ ملے بطنی، اپنے پیٹ کے بھرنے پر، بس روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، بس الحمدللہ کھانا کھا لیا کہ رہے ساتھ آپ کی خدمت بھی کرنی ہے، آپ کی حدیث سننی ہے، مسائل سننے ہیں. یہ میرا کام تھا، کوئی اور کام نہیں تھا. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ السَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ، باقی مہاجرین ان کو بازاروں میں کاروبار مشغول کرتا تھا. سفق پر لین دین، تعامل، معاملہ، لینا دینا. مہاجر جو لوگ تھے مکے والے، ان کو کاروبار بازاروں میں مشغول کرتا تھا، وہ کاروباری تھے، تاجر تھے. وَكَانَ الْأَنصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ، اور انصاری لوگ ان کو مشغول کرتا تھا قیام، حفاظت کرنا، رہنا سہنا اپنے مالوں پر، اپنی ذمہ دارہ، کاروبار، باغات، تو اس کا مشغول تھے. انصار اپنی زمینوں مشغول تھے اور مہاجر اپنے کاروبار تجارت مشغول تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من یبسط ثوبہ، کون ہے شخص جو اپنا کپڑا پھیلا لے، اپنا دامن، قمیض کا دامن پھیلا لے. فَلَن يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي، وہ ہرگز نہیں بھولے گا کوئی بات جو سنے گا مجھ سے. یعنی میں آپ بات کر رہا ہوں نا، حدیثیں بیان کر رہا ہوں، تو کوئی آدمی دامن بچھا لے اپنا، تو میں بیان کرتا رہوں تو وہ سنتا رہے. تو پھر جب فارغ ہوں تو اپنے جس سینے سے لگا لے تو وہ پھر میری کوئی بات نہیں بھولے گا. فبسطت ثوبی، میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ کی حدیثیں یاد کر لوں، بھولوں نہ کبھی. کپڑا میں نے پھیلا دیا. حتیٰ قضا حدیثہ، ہوتا کہ آپ نے اپنی حدیث بات پوری کر دی جو بات تھی. ثم ضممتہ الیہ، پھر کپڑا میں نے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے سینے پر نا اس کو لگا لیا. یہ آپ کا فرمان تھا، ایک گویا کہ ایک وظیفہ تھا، ایک آپ کا یہ معجزہ کہہ لو یا کرامت کہہ لو، تو پھر میں نے ساتھ ملا لیا. فما نسیت شیئا سمعتہ منہ، اس ٹائم کے بعد میں نہیں بھولا کوئی شے جو میں نے آپ سے سنی ہے. ایسی برکت ہوئی، میرا حافظہ تیز ہو گیا کہ میں کوئی حدیث بھولا ہی نہیں ہوں. تب کہ یہ بات ہے کہ میں حدیثیں بہت بیان کرتا ہوں، مجھے حدیثیں یاد ہی نہیں. تو یہ بات بھی ہے کہ میں فارغ تھا اسی کام کے لیے، میں نے علم کو پڑھا، علم کے لیے میں نے ہر شے، کیا کہتے ہیں، تن من دھن ہر شے قربان کر دی. میں علم کا بن گیا، اللہ نے علم دے دیا. علم اس طرح ہی ملتا ہے. ویسے بات یہ ہے کہ بندہ علم کے لیے قربان ہو جائے، اپنی ہر شے علم پر قربان کر دے تو علم پھر آتا ہے. چلیے. حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد اخبرنا مالك بن اسحاق حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا مامون كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن ابي هريره بهذا الحديث غير ان مالك انتهى عليه فهو عند انقضاء وقوله بهذا ولم يذكر في حديثه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ثوبه الى الاخر. حدثني حرب بن يحيى التجيبي اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن شهاب بن عروة بن الزبير حدثه وان عائشة قالت اللہ. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، الا یعجبک ابو ہریرہ،
یہ عروہ بن زبیر سے کہہ رہی ہے، یہ عروہ ان کا بھانجا ہے، زبیر بن عوام ہے نا، کہ ان کے گھر میں عائشہ کی بہن ہے اسماء بنت ابی بکر، ان کا یہ بیٹا عروہ بھانجا ہو گیا نا بیٹا۔ تو فرماتی ہیں کہ اے عروہ الا یعجبک کا ابو ہریرہ، کہ آپ کو ابو ہریرہ کا جب نہیں ڈال رہا، کہ آپ کو حیران نہیں کر رہا ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، آپ حیران نہیں ہوتے؟ بڑی حدیثیں بولتا ہے، فٹافٹ بولتا ہے، تو اس سے آپ حیران نہیں ہو رہے؟ اے میرے بھانجے، فجلس الی جنب حجرتی، ابو ہریرہ بیٹھ گیا ایک دن میرے کمرے کے جانب میں، میرا جو حجرہ ہے تو اس کے باہر بیٹھ گیا ابو ہریرہ، یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمعنی، اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہا تھا، مجھے سنا رہا تھا کہ میں سنوں، یا تو یہ ہوگا کہ شاید کوئی غلطی ہے تو غلطی نکل جائے، یا میں سنا رہا تھا مجھ کو یہ نہیں۔ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، تو میں نفل کے اندر پڑھ رہی تھی، اندر میں نفل پڑھ رہی تھی، جو باہر بیٹھا حدیثیں پڑھ رہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقام قبل ان اقضی صبحتی، پھر وہ کھڑا ہو چلا گیا اس سے قبل کہ میں اپنے نفل پورے کروں، وہ چلا ہی پہلے گیا، میں نے سلام بعد میں پھرا، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدتُّ عَلَيْهِ، اگر میں اس کو پا لیتی تو اس کو میں جواب دیتی کہ ابو ہریرہ تو حدیثیں تو بہت بیان کرتا ہے لیکن تیرا انداز کچھ تیز ہے، یہ درست کر لے یعنی۔ اچھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون یسرد الحدیث کسردکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو پے در پے یوں نہیں کرتے تھے جس طرح تم بات کو پے در پے کرتے ہو، تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، چل سو چل چل سو چل، اللہ کے نبی یوں نہیں بیان کرتے، آپ ٹھہر کر، تو یہ تھوڑی سی کمی ہے کہ اللہ کے نبی بات کو پے در پے نہیں کرتے تھے، کسردکم تمہارے پے در پے بیان کرنے کی طرح، یعنی باقی کوئی غلطی نکالی، صرف یہ ہے کہ تم حدیثیں بڑی پڑھتے ہو تے بڑی تیز پڑھتے ہو۔ اچھا قال ابن شہاب قال ابن مسیب ان ابا ہریرہ قال یقولون ان ابا ہریرہ قد اکثر، ابو ہریرہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کر رہا ہے، واللہ الموعد، اللہ کے پاس جگہ ہے وعدے کی، جانا اللہ کے پاس ہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو جان دینی، سنیں اللہ کو جان دینی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ بھئی یقول لوگ کہتے ہیں ما بال المہاجرین والانصار، کیا حال ہے مہاجرین کا انصار کا، یتحدثون مثل حدیث ہی، وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے مثل ابو ہریرہ کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، کل ابو ہریرہ کہ بڑی حدیثیں بیان کر رہا ہے، حالانکہ اور بڑے مہاجر انصار ہیں وہ یوں نہیں بیان کرتے، یہ اکیلا ہی بندہ ہے، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ابو ہریرہ بس اخبرکم عن ذالک، میں تمہیں سے خبر دوں گا کہ میں بیان کیوں کرتا ہوں، ان اخوانی میں انصار ہے، میرے بھائی جو انصاری ہے نا، میرے بھائی دیکھو انداز میں بولنے کے، میرے بھائی انصاری کانا یشغلہم عمل ارضہم، ان کو ان کی زمین کا کام مشغول کرتا تھا، وہ زمیندار لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں کھیتوں میں، انصار ان کو ان کی زمین کا کام مشغول کرتا تھا، وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور میرے مہاجر بھائی کہاں یشغلہم الصفق بالاسواق، ان کو بازاروں میں تجارت مشغول کرتی تھی، وہ کاروباری ہیں، تجارت کرتے ہیں، سوداگر ہیں، تمام دن سودا لینا دینا کاروبار کرنا۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ہریرہ میں چمٹ کر رہتا اللہ کے رسول کو، اللہ ملے بطنی، اپنے پیٹ کے بھرنے کے بقدر، بس کچھ برکی مل جائے، کچھ شے مل جائے، کھجور مل جائے، بس پیٹ پاڑی شے معمولی سی تو رہنا ساتھ آپ کے۔ فَأَشْهَدُ اذا غابو، تو میں حاضر ہوتا آپ کے پاس جب وہ غائب ہوتے، میں موجود وہ غیر حاضر، وہ غائب ہوتے، واحفظوا اذا نسوا، میں یاد رکھتا جب وہ بھول جاتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں ہمیشہ رہا ہوں ساتھ آپ کے، تو جو بندہ لگاتار ہمیشہ پڑھتا پڑھاتا رہا ہے وہ تو واقعی پھر بہت بیان کرتا ہے، تو میں یاد کرتا اذا نسوا جب وہ بھول جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول نے ایک دفعہ فرمایا تھا ایک دن، ایُّکم یبسط ثوبہ یبسط، تم سے کون ہے جو اپنا کپڑا بچھا لے، دامن بچھا لے، فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي، حاضہ میری یہ باتیں حدیثیں سنیں، میری باتیں پکڑے سنیں، یعنی ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، پھر وہ کپڑا اپنے سینے سے لگا لے اکٹھا کر کے، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا، تو وہ آدمی کوئی شے نہیں بھولے گا، سب جو سنی آپ سے۔ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً، تو علیہ میں نے اپنی چادر کندھوں والی بچھا لی وہاں پر، حتیٰ فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، حتیٰ کہ آپ اپنی حدیث سے تعلیم سے فارغ ہوئے۔ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىٰ صَدْرِي، پھر اس کو میں نے اکٹھا کر لیا اپنے سینے سے۔
فما نسیت بعد ذلک الیوم شیئا، تو میں پھر نہیں بھولا اس کے بعد آج تک کوئی شے حدثنی بہ، جو آپ نے مجھے بیان کی تھی، تو میں پھر بھولا نہیں ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا صرف ساری حدیثوں میں سے، حدیثیں ہزاروں ان کی، ایک حدیث میں ان کو کچھ شبہ ہوا تھا، وہ آتا ہے نا وہ حدیث لا ادوا ولا، آتا ہے کہ تدین باری نہیں ہوتی، تو وہ کہتے میں نے بیان نہیں کی، بیان تو کی تھی انہوں نے۔ دوسری چیز آتی کہ آپ جو ہے مجذوم کوڑی آدمی سے یوں بھاگے جس طرح کہ آپ شیر سے بھاگتے ہیں، احتیاط کریں۔ تو پہلے تھی لا ادوا ولا تیرا تھا، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے نہ بدشگونی ہوتی ہے، وہ بیان کی تھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ تو یہ بیان کرتے رہے تو بیماری ہوتی نہیں ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بیان نہیں کی، صرف واحد ایک حدیث ہے۔ جو آدمی ہزاروں حدیثوں سے ایک حدیث بھول جائے وہ کوئی بھولا نہیں ہے، اتنا حافظہ ہو گیا۔ اچھا جی، تو فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ، وہ کوئی شے نہیں بھولے گا جو سنی ہے مجھ سے۔ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً، میں چادر اپنی بچھا دی، حتیٰ فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، آپ حدیث سے فارغ ہوئے۔ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىٰ صَدْرِي، پھر میں نے اس کو جمع کر لیا اپنے سینے کے پاس۔ فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، میں نہیں بھولا اس کے بعد آج تک کوئی شے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی۔ وَلَوْلَا آیَتَانِ أَنزَلَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اگر دو آیتیں نہ ہوتی جو اللہ نے اتاری ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں، تو ما حدثت، تو شاید میں کوئی حدیث بھی کبھی نہ بیان کرتا۔ دو آیتیں ہیں مجھ کو مجبور کر رہی ہے کہ بیان کرو۔ ایک تو یہ ہے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من البینات والہدی الی آخر آیت، دو آیتیں یہ کہ جو لوگ چھپاتے ہیں نا جو ہم نے اتارا ہے بینات ہدایت کو، تو قیامت کو وہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا، نہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یہ ڈانٹ آ رہی ہے اس واسطے جو حدیث سنی میں بیان کرتا ہوں۔ پڑھیے کہ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعن شعبة عن زهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال إنكم تقولون أن أبو هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه۔ ہاں، ابو ہریرہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا اللہ رسول سے، بنا بھی حدیث ہے، یہ حدیث ہی ان کی حدیثوں کی طرح ہی ہے، یہ سرد اور آ گئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔